بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سہیب فاؤنڈیشن میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یزید بن معاویہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانہ میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور یہ حشر تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن اور سیاہ دل ننگ خاندان 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر پیدا ہوا۔ نہایت بدصورت، بدخلق، فاسق، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو یہ باطن باپ کی وصیتوں کو فراموش کر کے تحت سلطنت پر بیٹھ گیا، اور جس اسلام نے جابرانہ بادشاہت اور ملوکیت کے تصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے خدا ترسی عبادت اور خدمت خلق کو ایک حکمران کا معیار قرار دیا تھا، یزید نے اسی اسلام کے نام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بجائے قیصر و کسریٰ کی سنت کو تازہ کر کے جابرانہ ملوکیت کو پھر سے زندہ کیا، اسلامی روح کو کچل کر اسے بادشاہت کا کفن پہنایا، حریت و جمہوریت کا گلا گھونٹ کر ظلم و استبداد اور جبر و قہر کی بنیاد پر بدترین شخصی حکومت کی عمارت کھڑی کی، اور اس پر ستم یہ کہ حضرت امام حسین کو اپنی بیعت پر مجبور کیا۔ اگر امام یزید کی بیعت فرما لیتے تو یزید آپ کی قدر و منزلت کرتا، بلکہ آپ کے بہت سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو جاتے، مگر دین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند بن جاتی۔ اس لیے آپ نے جان کو خطرے میں ڈال دیا، سر دے دیا، مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جبکہ جان کا خطرہ تھا تقیہ سے کام نہیں لیا، حالانکہ تقیہ کے لیے اس سے بہتر وقت اور کون سا ہو سکتا تھا۔ امام چاہتے تو بطور تقیہ و تقی طور پر بیعت کر کے سکھ چین کی زندگی بسر فرما سکتے تھے، مگر آپ کا وجود تو رہتی دنیا تک کے لیے روشنی کا مینار تھا۔ امام نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ جان دے دو، مگر راہ حق میں بطور تقیہ بھی باطل کے سامنے مت جھکو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کیوں تشریف لے گئے؟ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ اقتدار کے خواہش مند تھے، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی میں آپ کو درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن اس وقت آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور یزید کی جابرانہ تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر عرضیاں بھیجیں، جن میں اپنی نیاز بندی اور جذبات و عقیدت کا اظہار تھا، اور یزید کے ظلم و ستم کا تذکرہ۔ جب التجا ناموں کی تعداد 150 کے قریب پہنچ گئی، تب جا کر حضرت امام نے کوفہ کو قصد فرمایا۔ یزید کی بادشاہت جبر و کراہ پر مشتمل تھی، اس کی حکومت دین کے لیے خطرہ تھی۔ اس پر مزید یہ کہ قوم بھی فاسق و ظالم کی بیعت پر راضی نہ تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو خلافت کا استحقاق رکھتے تھے، خدمت میں درخواست بیعت پیش کر دی، تو ایسی صورت میں امام اگر ان کی درخواست قبول نہ فرماتے تو امام کے پاس بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا کیا جواب ہوتا کہ ہم تو یزید کے فسق پر مجبور ہو کر اس کی بیعت کر لی، ورنہ اگر امام ہماری دستگیری فرماتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے۔ یہی مسئلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو درپیش تھا، اور جس کا حل یہ تھا کہ
آپ کوفیوں کی درخواست کو قبول فرما لیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا، دیکھا کہ گیسوئے معطر کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں، دست اقدس میں ایک خون بھرا شیشہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر بے چین ہو گیا، عرض کی آقا قربانت شوم یہ کیا ہے؟ فرمایا حسین اور ان کے رفیقوں کا خون، میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ تاریخ اور وقت یاد رکھا۔ جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت شہید ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ریش مبارک پر گرد و غبار ہے۔ عرض کیا سرکار کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی حسین کے مقتل پر گیا تھا، پھر رنج کرنے والوں میں انسان ہی نہیں بلکہ سارا معاملہ اس حادثہ جان کا سے متاثر ہے۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جس روز امام شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا، پانی کے مٹکے خون سے بھرے ہوئے پائے گئے، پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے بعد 3 روز کامل اندھیرا رہا، 7 روز تک آسمان سے خون برسا، جس کے اثر سے دیواریں عمارتیں رنگی ہوئیں، اور جو کپڑا اس خون سے رنگین ہوا اس کی سرخی پر زے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ ناظرین اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سہیب فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔